بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی پر آج کی ہماری تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی کہ جو تمہاری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر دوسرے پارٹ میں آپ کی کچھ حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کیا۔ اب اس ویڈیو کے تیسرے پارٹ میں ہم حضرت کی شہادت کا واقعہ اور آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت حاصل ہے اس کا ذکر کریں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اس کے پہلے دونوں پارٹ کو نہ دیکھا ہو تو اسے بھی ضرور دیکھیں، لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، شہر پٹن میں جہاں حضرت کی خانقاہ شریف تھی وہیں قریب میں ایک بڑا مندر تھا جس کا پجاری برہمن تھا۔ اس کے قریب 50 چیلے تھے جو اس کی خدمت اور تابع داری کیا کرتے تھے۔ اس پنڈت کو کچھ جادو بھی آتا تھا جس سے وہ جاہلوں کو کفر کی طرف لے جاتا۔ جادو کی وجہ سے وہ لوگوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا۔ کتنے جاہل مسلمان بھی اپنی دنیاوی حاجت اور تندرستی کی خاطر اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس پنڈت نے اپنے 4 چیلوں کو بلایا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں وہ فقیر آیا ہے، اسے ڈرا دھمکا کر یہاں سے باہر نکال دو، اور اگر نہ مانے تو اسے قتل کر دینا تاکہ ہم بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے مذہب اور کاموں کو بڑھاوا دے سکے۔ وہ چیلے جب آپ کی خدمت میں آئے تو اس وقت کچھ مسلمان آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر سمجھا رہے تھے۔ آپ بیان فرما رہے تھے کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا اور اپنے دل میں اس کو مضبوطی سے جما لیا تو اللہ تعالیٰ سکرات کے وقت اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور فرشتے اس کو بشارت دیں گے کہ قیامت کے دن کے خوف نہ کر، تیرا ٹھکانہ جنت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب ان چیلوں نے حضرت کی یہ باتیں سنی تو ان کے دل پر یہ باتیں اثر کر گئی۔ مجلس ختم ہونے تک وہ چیلے وہیں بیٹھے رہے، اور جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ توحید کی تعلیم دیجیے، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر حضرت نے انہیں حکم دیا کہ اب غسل کر کے آئیں۔ وہ جب غسل کر کے حاضر خدمت ہوئے تو حضرت کی نگاہ کرم سے ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، ان کے دلوں پر تجلیات ربانی نازل ہوئی، اور حضرت نے انہیں ولایت کا درجہ عطا فرما کر اپنے وقت کا قطب بنا دیا۔ جب یہ خبر اس پنڈت کو ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ جب تک یہ صاحب کرامت فقیر زندہ رہے گا تب تک لوگوں میں میری عزت نہیں ہوگی اور میرے سارے چیلے بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی انہیں قتل کرنے کا کچھ منصوبہ بناؤں۔ اس طرح ایک منصوبہ بنا کر وہ حضرت کی خدمت میں آنے جانے لگا اور روزانہ حضرت کی واعظ میں شریک ہوتا۔ اس دوران یہ ہمیشہ اپنی جیب میں ایک چاقو چھپا کر رکھتا تھا کہ جب موقع ملے میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ ایک دن یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اس وقت اکیلے نماز اشراق ادا فرما رہے تھے۔ جب حضرت نے سجدہ کیا تو اس نے موقع دیکھ کر چاقو نکالا اور حضرت کے مبارک پیٹ میں گھونپ دیا اور حضرت کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی جو آپ نے حضرت کو پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ذی الحجہ مہینے کی 9 تاریخ جمعہ کے دن ہجری 899 میں ہوئی۔ آپ کی مسجد کے قریب ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 110 سال کی تھی۔ آپ کی پیدائش مبارک کی تاریخ لفظ وارث امام سے نکلتی ہے اور آپ کی شہادت کی تاریخ
لفظ وارث امام علی سے نکلتی ہے۔ حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حیات ظاہری میں دنیا میں جلوہ فرما تھے اس وقت تو آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا ہی، لیکن یہ سلسلہ آپ کی وفات شریف کے بعد بھی جاری و ساری رہا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ حضرت سید محمد بھیکجو رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید جہاں شاہ کے سگے پر پوتے ہیں، یہ بچپن ہی سے ایسے بیمار رہتے تھے کہ کئی طبیبوں سے علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایک مدت کے بعد آپ کی بیماری ایسی بڑھی کہ 19 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک رات خواب کے عالم میں حضرت سید بھیکجو کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پر دم کیا اور فرمایا کہ اب تمہاری تندرستی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے جد کریم، میں بیماری کی سختی اور بھوک کی زیادتی کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ سرکار نے آپ کو 7 دانے کھجور کھلائی اور 35 دانے کھجور آپ کو عنایت فرمائی۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے قریب کھجور کے وہ 35 دانے رکھے ہوئے تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ پاک تھا کہ بیماری کی شروعات سے لے کر ابھی تک 7 سال گزرے ہیں، اس لیے 7 دانے کھلائے اور جو 35 دانے عطا فرمائے اس کو ملا کر کل 42 ہوتے ہیں، تو وہ 42 آپ کی عمر شریف کی طرف اشارہ تھا۔ یہی حضرت سید محمد بھیکجو رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی معتقد تھے۔ آپ کو سرکار غوث پاک سے بے پناہ محبت تھی، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا چراغ اگر بجھنے پر آتا تو آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تو چراغ پھر سے روشن ہو جاتا۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ملاقات ظاہری حالت میں سرکار غوث پاک سے ضرور ہوگی اور میں انہی کے ہاتھوں پر مرید بنوں گا۔ ایک رات آپ نے خواب میں سرکار غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے محمد بھیکجو، اگر تم میرے سلسلے میں داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہو تو سید احمد جہاں شاہ کے پاس جاؤ جو تمہارے جد اعلیٰ ہے۔ میں نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ تمہیں میرے سلسلے میں داخل کر لے۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے مکان احمد آباد سے پٹن کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر پہنچے۔ وہاں آپ نے 12 سال قیام کیا اور روضہ پاک کی خدمت کی۔ ایک دن جمعہ کی شب میں آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے کہ اچانک دیکھا کہ حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبر شریف سے جسم ظاہری کے ساتھ باہر تشریف لائے اور آپ کو روضہ پاک کے اندر بلایا۔ آپ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت شاہ شرف الدین نامی ایک بزرگ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے حالت بیداری میں ظاہری جسم پاک کے ساتھ حضرت سید بھیکجو کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید کیا اور معرفت کی دولت عطا فرما کر خدا تک پہنچا دیا، پھر اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر حضرت شیخ شرف الدین نے حضرت کے مزار مقدس کے غلاف میں ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر سے ٹوپی اور شجرہ شریف نکلا جو امانت کے طور پر وہاں رکھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں حضرت سید بھیکجو کو عطا فرمائی۔ حضرت سید احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس شہر پٹن میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پاک کے ساتھ ہی آپ کے بڑے شہزادے حضرت میرا خوند بود رحمۃ اللہ علیہ اور قریب میں آپ کے پوتے حضرت سید احمد شیخ جہاں علیہ الرحمہ کے بھی مزارات ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب ان پر بھی ویڈیو ضرور آئے گی۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔